کیمرے والوں ادھر دیکھو میری طرف. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. یہ بات میں بھی حضرت سے کہہ رہا تھا کمرے میں کر جاؤں. میں جب بھی کبھی بہار یا بنگال میں قدم رکھتا ہوں تقریر کے ارادے سے، پتہ نہیں لوگوں میں بم کیوں پھٹ جاتے ہیں. میں لگ بھگ اس علاقے میں 2.5 سال کے بعد آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے. کل تقریر کی ہے اور آج کی. ٹھیک ہے نا؟ میں بھی فیس بک دیکھ رہا تھا، کسی نے میرے حوالے سے لکھ کے ڈالا ہے، سنو، کسی نے میرے حوالے سے لکھ کے ڈالا ہے کہ حماد صاحب 75,000 روپے لے کے ہمارے یہاں جلسے میں آئے. میں چیلنج کرتا ہوں مائی کلال یہ ثابت کرے کس نے مجھے 75 دیے تھے اور کس کے سامنے دیے تھے. اگر یہ کمیٹی والوں کو میرے 75 بتائے گئے ہیں، یا تو تمہارا مولوی چور ہے یا تمہاری کمیٹی چور ہے جو قوم سے 75 بتا کے اور خود پیسہ کھا رہی ہے. یہ ڈالنا، اگر آپ لوگ غیرت کے ناخن لیتے ہو نا تو یہ بات ڈالنا سوشل میڈیا پہ. میں نہیں بولنا چاہتا ہوں ان والوں سے. یا تو یہ ثابت کرے کہ کس نے 75 دیے گئے اور کس کو دیے گئے. میں صاف منع کرتا ہوں، نہ مجھے کسی نے 75 دیے نہ میں نے کسی سے 75 لیے. اگر ایسا ہے ثابت کریں، اور نہیں ہے تو لکھو، ریکارڈ کرو، نوٹ کرو. یا تو تمہارا مولوی چور ہے یا کمیٹی چور ہے یا پھر اس کے سینے میں حسد ہے جس نے میرے بارے میں یہ لکھا. میں ابھی بنگال میں ہوں اور صبح تک بہار میں ہوں، صبح تک یہاں رہوں گا. علامہ ناصر صاحب کے مکان پہ آج آئے کمیٹی بھی، کمیٹی والے بھی. میرا فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوا ہے رات اور آج رات کے جلسے سے. اس لیے باخدا کہتا ہوں میرا اس علاقے میں آنے کا من نہیں ہوتا. خدا را دل صاف کر لو یار، دل صاف کر لو یار. اگر ممبر والوں کے دل میں محل رہے گا اس قوم کے دل کی صفائی کون کرے؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا خدا را زہر نہ کھولے. آپ صاف یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ ہم فلاں 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 کو اپنے علاقے میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں، آپ کی وجہ سے جو دین بدزن ہوتا ہے، دین سے لوگ نہ وہ بڑا وہ بڑا آپ کو جلسے میں آنا آسان لگتا ہے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا انہیں پتا آج ہندوستان کی ایئر لائنز کی کنڈیشن کیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا ٹکٹ 25-30 ہزار کا ہوگا. فلائٹیں کتنی کینسل؟ 3,000 سے اوپر فلائٹیں 3 دن میں کینسل ہوئی. لیکن ہم کیسے کیسے یہاں پہنچے ہیں اور کل ہمیں کیسے نکلنا ہے یہ حضرت جانتے ہیں اچھی طرح. صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے میرا فلائٹ میں بھی ٹکٹ ہے، میرا ٹرین میں بھی ٹکٹ ہے. آپ طنز کرتے ہیں، خالی کہیں بیٹھ کے کسی کے خلاف لکھ دینا آسان ہے. 4 دن روڈ میں چل کے تو دیکھ دیں. اور یہ جو بات کرتے ہو آپ بار بار، میں آپ کے علاقے میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ مت کہنا مجھے فرصت نہیں تھی، میں چاہتا جلسے میں اس کی خیریت تھی کہ میں نہیں گیا. بات یہی کتوں والی باتیں کرتے ہیں. بات کرنی تھی تو آنا تھا، میں آیا ہوں. میری بات غور سے سن. ایک سیدھی بات، جس کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ اسے کرنا.
کسی کا کام درسگاہ ہے تو وہ درسگاہ سنبھال رہا ہے، جس کا کام مسجد ہے وہ مسجد سنبھال رہا ہے، جس کا کام مؤذنی ہے وہ اذانیں پڑھ رہا ہے، جس کا کام مکتب سنبھالنا ہے وہ مکتب سنبھال رہا ہے، جس کا کام علاقے سنبھالنا ہے وہ علاقے سنبھال رہا ہے، اور جس کا کام دنیا سنبھالنا ہے وہ دنیا سنبھال رہا ہے۔ آپ سے گھر آپ مت بلایا کرو، آپ بھی مت بلایا کرو۔ ساتھ چلنے والے کو پتہ چلتا ہے نا کیا سفر ہے اور کیا ہے۔ ایسا نہیں جلسے بہار بنگال میں ہوتے تھے۔ سچی یہ ہے کہ میں ان 3 صوبوں میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ ان 3 صوبوں میں اگر آ جاؤ تو پھر پورے ملک میں کہیں جائی نہیں سکتے۔ اتنے جلسے آپ کے 3 صوبوں میں ہوتے ہیں، بہار بنگال جھارکھنڈ۔ بہت زیادہ اصرار محبت ہوتی ہے تو آنا پڑتا ہے، اتنی محبتیں تھی، اتنا پریشر تھا آپ لوگوں کا کہ میں آیا ہوں۔ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں خدا را منع کر دو نا آپ، لیکن میرے خلاف لکھ کر کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں 75 ادوال ہوئی، کسی نے کہا کہ محمد 1 لاکھ ہو گئی، اس میں لوگ لکھ رہے ہیں کہ بولی کہ 1 لاکھ ہو گئی۔ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ساری باتیں سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر میں کھول دوں تو لوگ اسلام کا مذاق اڑائیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جھوٹ نہ پھیلاؤ۔ آپ کو بات کرنی ہے مجھ سے آگے بات کر سکتے ہیں، کبھی اس بات میں یہیں پہ کمیٹی بھی آ جائے، صدر بھی لے کے آ جاؤ، مولوی بھی لے کے آ جاؤ، اور لکھنے والا بھی لے کے آئیے۔ میں آپ کے بہار میں رہوں، کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا لکھا ہوا صرف بہار میں نہیں پورے یو پی میں جاتا ہے۔ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بھی نہیں ہوگی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کاتا مائی کو بیٹھے، بھائی میرا کام یہ نہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہمارا کام خدا را بدلا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے ظاہر سے زیادہ صاف ہمارے باطن کو بنا دے، ہمارے کپڑوں کی چمک سے زیادہ اللہ ہمارے دلوں میں چمک پیدا کر دے، اللہ ہمارے ظاہر سے خوبصورت ہمارا باطن کر دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کے کردار کو اپنائیے گا اور اسی کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیے گا۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔